بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خیر خلق اللہ وعلى آلہ وأصحابہ ومن والاه اما بعد۔ دین کے تین بنیادی اصول اس نام سے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب موجود ہے، اور اسی کتاب کا درس مغرب کے بعد آپ کی مسجد میں ہوا کرتا ہے، اور اس کتاب کے درس کی 2 مجلسیں منعقد ہو چکی ہیں، اور یہ تیسری مجلس ہے۔ اور اس سے قبل کے درس میں نے یہ کتاب اصل عربی میں ہے، تو اس کا اردو ترجمہ اور رومن میں بھی اس کو کنورٹ کیا گیا ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کو لا کر کے دیا تھا۔ تو جن کے پاس ہے ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ درس میں اس کتاب کو لے کر کے آئیں، اور جن کے پاس نہیں ہے آج کے درس میں ان کو دے دیا گیا۔ میں نے ابتدا میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اس کتاب کے اندر ابتدا میں 2 مقدمے ہیں۔ مقدمے کے طور پہ کتاب کے مؤلف نے 2 الگ الگ ٹاپکس کو بیان کیا۔ سب سے پہلا جو مقدمہ تھا اس میں 4 قسم کی باتیں تھیں۔ 4 قسم کی باتیں یہ تھیں کہ پہلے انسان جو کچھ سیکھے، یعنی سب سے پہلے انسان علم حاصل کرے، اس کے بعد انسان اس علم پر عمل کرے، پھر اس علم کی جانب لوگوں کو دعوت دے، اور اس علم کو حاصل کرنے یا اس پر عمل کرنے یا اس کی جانب لوگوں کو دعوت دینے میں جو بھی پریشانی انسان کو آئے وہ اس پر صبر کرے، اور اس پر ہماری بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ یہ پہلا مقدمہ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اس کتاب کا جو دوسرا مقدمہ ہے ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور دوسرے مقدمے میں 3 باتیں ہیں۔ دوسرے مقدمے میں، پہلے مقدمے میں 4 باتیں تھیں، اور دوسرے مقدمے میں 3 باتیں۔ سب سے پہلے مؤلف دوسرے مقدمے کو بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، یعنی ابتدا میں پہلے آپ کو وہ دعا دے رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ مندرجہ ذیل 3 مسائل کا علم حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔ تو دوسرے مقدمے میں بنیادی طور پہ مؤلف نے، اس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں، انہوں نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا، اور یہ کہا کہ ان 3 چیزوں کا جاننا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے۔ یعنی اگر نہیں جانیں گے تو گنہگار ہوں گے، نہیں جاننے سے گناہ ہوگا۔ اب ان 3 چیزوں کو انہوں نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، بڑی اہم چیزیں، ایک ایک کر کے ہم ان 3 چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ ان 3 چیزوں کو انہوں نے مسئلے کے نام سے لکھا ہے، پہلا مسئلہ، دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ، یعنی پہلی چیز، دوسری چیز، تیسری چیز۔ لکھتے ہیں پہلا مسئلہ، المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں رزق عطا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا۔ دیکھیے، اس بات پر تو تمام مشرکین اور کفار کا بھی اتفاق ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، رب اللہ رب العالمین ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ مسلمانوں میں اور مشرکوں میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پیدا کرنے والا خالق اور مالک اللہ کی ذات ہے۔ نہ اس زمانے میں اختلاف تھا، نہ اس زمانے میں اختلاف ہے۔ اس زمانے میں تو مشرکین اور کفار مکہ صراحت کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں وہ صراحت تو نہیں ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا بہت سارے مشرکین اور کفار غیر مسلم لوگ کہتے ہیں
کہ سب کا کرتا دھرتا وہ ایک اوپر والا ہے. ایک اوپر والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے اور ہمیں رزق دینے والا، روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے. غور کرنے کا مقام یہ ہے، جیسا کہ مؤلف نے لکھا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. اللہ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد ہمیں روزی بھی اس دنیا میں عطا کی اور مکمل زندگی گزارنے کے لیے اسلام کی شکل میں ایک قانون بھی ہمارے سامنے پیش کیا کہ آپ کو زندگی ایسے گزارنی ہے. اور اس زندگی کا ایک مقصد بھی ہمیں عطا کیا. کیا مقصد ہے؟ اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، صرف اسی کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کافر اور مشرک ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، بہت سارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے دین ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں. جو مشرک اور کفار ہیں وہ تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ کوئی ہے جو کریٹر ہے اور ہم کریشنز ہیں. لیکن جو ایتھیسٹ ہیں، جو ملحد لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، وہ کسی دین کو، دھرم کو نہیں مانتے. ان کا نعرہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ کیا ہے کہ انسان کو کسی نے پیدا نہیں کیا. انسان کیا کہ پوری کائنات کو، یونیورس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ خود بخود پیدا ہو گئی. یہ چیزیں خود بخود پیدا ہو گئی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس نظریے پر بڑا منطقی جواب دیا، عقلی جواب دیا. کہا یہ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، تو کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے. یا تو وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، اور دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا کوئی ہے جسے ہم اللہ رب العالمین کے نام سے جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے روزی اور رزق کا پورا اہتمام کیا، اور ہماری طرف اپنے رسول بھیجے. بہت سارے رسولوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا. ان رسولوں کو اللہ نے بہت ساری کتابیں دیں. ان تمام چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ انسان دنیا میں جس ڈھنگ سے زندگی گزارنی چاہیے اس ڈھنگ سے زندگی گزارے. آپ دیکھیے یہاں جیسے ہمارے ہر انسان کے جیب میں موبائل ہوتا ہے. موبائل بنانے والی ایک کمپنی ہوتی، تو وہ کمپنی جب موبائل بناتی ہے، اور مان لیجئے کسی کمپنی نے کوئی موبائل، لیٹسٹ موبائل بنایا اور آپ کے ہاتھ میں تھما دیا، کچھ نہیں بتایا اس موبائل کے بارے میں، اس کے فیچرز کے بارے میں، اس کے سسٹمز کے بارے میں، اور آپ کے ہاتھ میں اس نے موبائل تھما دیا. کیا آپ اس موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے، کہاں سے آن کرنا ہے، کہاں سے آف کرنا ہے. آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. اس لیے کمپنی کیا کرتی ہے، موبائل جب بناتی ہے تو ساتھ ساتھ ایک مینول بک دیتی ہے. یہ لیجئے یہ کتاب، یہ مینول بک. یا پھر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں کہ موبائل کو ایسے استعمال کرنا ہے. طریقہ بتاتی ہے خود وہ کمپنی جس نے موبائل بنایا ہے، تاکہ اس کے طریقے، کیونکہ اس نے بنایا ہے نا موبائل، ہم نے تو نہیں بنایا. تو جس نے بنایا ہے وہی اس بات کا علم رکھے گا کہ اس چیز کو استعمال کیسے کیا جائے. تو کمپنی موبائل بناتی ہے، اس کے ساتھ مینول بک دیتی ہے، یہ طریقہ بتاتی ہے. اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے، پوری انسانیت کو اللہ نے بنایا ہے. تو انسان اس دنیا میں کیسے زندگی گزارے یہ کون بتائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جب موبائل بنانے والی کمپنی بتاتی ہے کہ موبائل کیسے استعمال کرنا ہے، تو انسان کو پیدا کرنے والا اللہ وہی نہ بتائے گا کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے. اور انسان کے بارے میں انسان سے زیادہ اس کا بنانے والا جانتا ہے نا. اب لیپ ٹاپ میں آپ کبھی دیکھیے گا کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہے تو ایک آپشن آتا ہے نا، خود بخود وہ مسئلہ خود کمپیوٹر اس کو ڈھونڈے اور سولو کر لے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹربل شوٹنگ کہتے ہیں. آپ اس کے حوالے کر دیجئے کہ بھائی آپ خود ہی
پرابلم سالو کیجیے، پرابلم ڈھونڈیے اور پھر اس کے بعد اس کو سالو کیجیے. لیکن کیا یہ ہمیشہ کارگر ہوتا ہے؟ نہیں. ہمیشہ ٹربل شوٹنگ کا فائدہ مند نہیں ہوتی، بلکہ انجینئر کو بلانا ہی پڑتا ہے. تو انسان کی، یہ تو کمپیوٹر کی بات ہے، انسان اگر زندگی اپنے اعتبار سے گزارنے لگے تو اس کی زندگی جو ہے وہ اٹک کر کے رہ جائے گی، اور وہ اس زندگی میں بھی برباد ہوگا، اس کے بعد والے آنے والی زندگی میں بھی برباد ہوگا. چنانچہ جس طریقے سے لیپ ٹاپ کے بارے میں انجینئر زیادہ جانتا ہے، اسی طریقے پر انسان کے بارے میں انسان کا خالق اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے. اسی بات کو اللہ نے سورہ ملک میں کہا، الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا. وہو اللطیف الخبیر، بہت جاننے والا، بڑا باریک باریک چیزوں کا علم رکھنے والا ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہم اس زندگی میں کیسے رہیں، یہ زندگی کیسے گزاریں، کیسے کامیابی حاصل کریں، نقصان سے، خسارے سے کیسے بچیں، یہ بھی اللہ رب العالمین نے بتایا ہے. کیسے بتایا ہے؟ رسولوں کو بھیجا گائیڈ بنا کر کے، کتابیں نازل فرمائی مینول بک کے طور پر، ہے نا. اور یہ لمبا سلسلہ چلا، اور اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا. تو مؤلف کتاب کہتے ہیں جس نے ان کی اطاعت کی وہ جنتی ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اور جس نے ان کے احکام کی سرتابی و سرکشی کی، یعنی جس نے رسولوں کی بات نہیں مانی، جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہر دور میں، اور اس زمانے میں، اس دور میں قرآن مجید، جس نے رسول اللہ کی مخالفت کی اور اللہ کی جانب سے نازل شدہ مینول بک قرآن مجید کی مخالفت کی، تو وہ انسان گمراہ ہے، برباد ہے اور جہنم میں جائے گا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری جانب رسول بھیجے، شاہدا علیکم، جو تمہارے اوپر شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی جانب بھی ایک رسول بھیجا تھا، موسیٰ علیہ السلام. فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، نہیں مانی، بات نہیں مانی اس گائیڈ کی. کیا ہوا؟ اللہ نے کہا فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے بہت سخت طریقے سے اس کی پکڑ کر لی، فرعون کی پکڑ ہم نے کر لی، فرعون کو ہم نے اپنے عذاب میں گرفتار کر لیا. چنانچہ اگر اس دنیا میں اور اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اور ہمارے درمیان جس رسول کو بھیجا ہے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع کرنی ہوگی، ان کی اطاعت کرنی ہوگی. تو یہ پورا انتظام اللہ رب العالمین نے کیا. سب سے پہلے ہماری تخلیق فرمائی، پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رزق اور روزی کا اہتمام کیا. کہا قرآن میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ زمین میں جتنے بھی چوپائے جاندار ہیں، ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی. تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد رزق اور روزی کا ہمارے لیے اہتمام کیا. پھر اس کے بعد زندگی کیسے گزاریں، اس کے لیے بھی اللہ نے انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ جاری کیا، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، اور اس زندگی کو گزارنے کا ایک مقصد بھی متعین کیا کہ اس زندگی کو تمہیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنی. کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق جو فرمائی ہے اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری عبادت کریں. اور عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی ہے انسان اللہ کی واحد اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اور اسی کو توحید کہتے ہیں، اسی کو توحید کہتے ہیں. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی عبادت کا تذکرہ ہے وہاں مراد توحید ہے، وہاں توحید مراد ہے. اور اسی لیے یہ جو آیت میں نے بیان فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے الا لیعبدون کا مطلب ہے الا لیوحدون، کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری توحید قائم کریں. یہ پہلا مسئلہ ہے جس کا جاننا ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کیا ہے؟ واجب اور ضروری. نہیں جاننے سے انسان گمراہ ہو جائے. اچھا، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی، ہمیں پیدا کیا، بنایا، دنیا میں بھیجا. تو جب پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، ہمارا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے،
تو ہماری عبادت کا مستحق بھی اللہ رب العالمین ہے۔ دیکھیے اس آیت میں غور کیجیے جس کو میں نے بیان کیا ابھی، جس کی تلاوت کی میں نے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے تخلیق کا تذکرہ کیا اور فوراً بعد عبادت کا توحید کا تذکرہ کیا۔ تو علماء نے لکھا ہے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب تخلیق کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہوگا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خالق کوئی اور ہے اور ہم سر کسی اور کے سامنے جھکائیں، یہ تو بے وقوفی ہے نا۔ کوئی ایک آدمی آپ کے اوپر احسان کرے، آپ کا خیال رکھے، آپ کی ضروریات پورا کرے اور آپ شکر کسی اور کا جا کر کے ادا کریں، کیا یہ عقل مندی ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، عبادت کا مستحق بھی اللہ رب العالمین ہے۔ تو مؤلف کہتے ہیں دوسرا مسئلہ، دوسری بات جس کا جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً ناگوار ہے کہ اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جائے، کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو پارٹنر نہیں بنایا جا سکتا۔ کہتے ہیں نہ کسی مقرب فرشتے کو، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی نبی کو، کسی کو نہیں، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی مقرب ترین فرشتے کو، کسی کو آپ اللہ کا پارٹنر نہیں بنا سکتے۔ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی ہے، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ خالق ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، کسی اعتبار سے شریک نہ کریں۔ شرک آپ جانتے ہیں، شرک کی دو قسمیں، بارہا آپ نے سنا ہوگا، شرک اکبر اور شرک اصغر، ہے نا۔ شرک اکبر یعنی کسی عبادت میں آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر ڈالیں۔ نماز اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے، سجدہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے، آپ غیر اللہ کے لیے بھی سجدہ کرنے لگیں تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اصغر وہ شرک جو ڈائریکٹلی اسلام سے انسان کو نکالتا نہیں ہے لیکن شرک اکبر کی طرف لے جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ جیسے ریا، دکھانا، کسی عبادت کو کسی دوسرے انسان کو دکھانے کے لیے انجام دینا، یہ شرک اصغر ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ اللہ خوش ہو، اللہ راضی ہو، ساتھ ساتھ یہ بھی ارادہ ہے کہ فلاں آدمی جو بغل میں بیٹھا ہے وہ بھی دیکھ کر کے خوش ہو، وہ بھی میری تعریف کرے، کیا بہترین نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ نے اپنے ارادے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا۔ کتاب ہے الترغیب والترہیب، امام منذری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی تحقیق کی ہے شیخ الالبانی نے۔ تو اس کا جو پہلا حصہ ہے صحیح الترغیب والترہیب، اس میں سب سے پہلا چیپٹر ہے کتاب الاخلاص۔ اس میں کئی احادیث لگاتار امام منذری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہاں تذکرہ کیا ہے، ان احادیث کو جمع کیا ہے جن میں اس بات کی صراحت ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی انسان دنیا میں عبادت اللہ کے ساتھ ساتھ کسی کو دکھانے کے لیے بھی کرتا تھا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جس کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے تھے اسی سے جا کر کے بدلہ بھی مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں سب سے بے نیاز شریک ہوں، میں سب سے بے نیاز پارٹنر ہوں۔ تو جو انسان میرا کسی کو پارٹنر بنائے گا اس کی وہ عبادت میرے پارٹنر کے لیے ہوگی، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اگر آپ نے اللہ کا کسی کو پارٹنر بنا دیا، اب کیا ہوتا ہے، نارمل ایک کمپنی ہے، اس کمپنی میں اگر دو پارٹنرز ہیں تو جو پروفٹ آتا ہے دونوں پارٹنرز میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے نا، 50 اس کو تو 50 اس کو، یا جس پر اتفاق ہے کہ 40 اس کو 60 اس کو، ڈسٹریبیوٹ دونوں میں ہوتا ہے، دونوں کو پروفٹ ملتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عبادت کے معاملے میں اگر میرا شریک تم نے کسی کو بنا دیا تو وہ عبادت میرے پارٹنر کے لیے ہوگی، میرے ساتھ تم نے جو شریک بنایا ہے، پارٹنر جو بنایا ہے، مجھے یہ پارٹنرشپ منظور نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ نے ایسے بیان کیا، انا اغنى الشرکاء یعنی شرک۔ پارٹنرشپ اگر تم کرتے ہو عبادت کے معاملے میں، میرا کسی کو پارٹنر بنا دیتے ہو تو میں بڑا بے نیاز قسم کا پارٹنر ہوں، تم عبادت کرو گے اسی کو جائے گا، 100% اسی کو جائے گا، تو قیامت میں اسی سے جا کر کے بدلہ مانگو گے، مجھ سے نہیں مانگو گے۔ یہ شرک اصغر ہے۔ تو مؤلف کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، عبادت اسی کا حق ہے، تو اس کے حق میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اس کے حق میں کسی کو پارٹنر کسی بھی اعتبار سے نہیں بنایا جا سکتا۔ اور دلیل دیتے ہیں اللہ رب العالمین کا فرمان وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں
اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ بڑی جامع آیت ہے۔ اس میں جو پہلا جملہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں مسجدوں سے مراد زمین ہے، مکمل پوری اللہ کی زمین۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا، کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ اور اللہ نے کہا مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، یعنی اس کا سیدھا مطلب کیا ہوا؟ تمام کی تمام زمین صرف اللہ کی عبادت سے بھرنی چاہیے، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تمام مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اللہ کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ پکارنے سے منع کیا گیا، یعنی اللہ کو پکارتے ہوئے کسی اور کو نہ پکارو۔ تو جو انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے وہ تو اس سے بڑا مجرم ہوا ہے نا۔ تو اللہ نے کہا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ اور یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے فلا تدعو، یہ دعا سے بنتا ہے۔ دعا کی دو قسمیں، ایک ہے دعا مسئلہ، یعنی انسان اللہ سے دعا مانگے اللہ میری مغفرت فرما دے، اور جو کچھ اس کو حاجت ہے، اس کی جو حاجت ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ سے دعا مانگے، اس کو ہم کہتے ہیں دعا مسئلہ۔ اس دعا میں بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکار سکتا۔ اور دعا کی دوسری قسم میں دعا عبادہ، یعنی عبادت کر کے انسان جو اللہ کو پکارتا ہے، انسان جو عبادت نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ تمام عبادتیں ہیں، اور ان عبادات کے ذریعے سے انسان اللہ کو پکارتا ہے۔ گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے یہ عبادت تیرے لیے انجام دی ہے، میری اس عبادت کو قبول فرما لے اور تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو عبادت کی یہ دعا کی دونوں قسمیں یہاں مراد ہیں۔ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار بھی نہیں سکتے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دوسرا مسئلہ تھا۔ دوسری بات جو جاننی ضروری ہے، پہلی چیز اللہ ہی خالق و مالک ہے، اور اس نے ہمارے لیے ایک نظام حیات متعین کیا ہے اسلام کی شکل میں، جس کی پابندی کرنی ضروری ہے، اور جب وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے تو ہماری عبادت کا مستحق بھی وہی اکیلا اللہ ہے۔ اب یہ تیسری بات بڑی اہم ہے، اور تیسری بات میں تھوڑی تفصیل بھی ہے۔ اگر آپ غور سے سنیں گے تیسری بات کو تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے تیسری بات کیا ہے۔ مؤلف کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و یکتائی کو بھی تسلیم کیا، یعنی جس نے اللہ رب العالمین کی توحید کو قائم کیا، جو موحد انسان ہے، جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، آپ کو فالو کرتا ہے، کہتے ہیں اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے راہ و رسم اور رشتہ ناتا رکھے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، خواہ وہ دنیاوی رشتے کے اعتبار سے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ مؤلف کتاب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی توحید پر ایمان لایا ہے، اللہ کی توحید کو آپ نے قائم کیا ہے، آپ اللہ کی اکیلے تنہا صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے ہیں، ان سے آپ دشمنی رکھیے، ان سے آپ دشمنی رکھیے۔ اور دلیل میں قرآن مجید کی آیت انہوں نے بیان فرمائی ہے جو سورہ مجادلہ کی 28ویں پارے کی ہے، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ، پوری آیت ہے، ترجمہ دیکھیے کیا ہے، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور ان کے قلوب کو اپنے فیض سے قوت بخشی، اور وہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، خبردار رہو اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے یہ محل شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، آپ ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں ہرگز ایسا نہیں کرتے ہوئے پائیں گے
کہ وہ اللہ اور اس آخرت کے دن پر ایمان بھی لاتے ہوں اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھتے ہوں، اللہ کے دشمنوں سے محبت بھی کرتے ہوں. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اگر کسی سے دوستی رکھنی ہے تو اللہ کی بنیاد پر رکھنی ہے، اور دشمنی ہونی چاہیے بھی اللہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اس عقیدے کو یعنی اللہ رب العالمین اور دین اسلام کی بنیاد پر محبت اور نفرت کرنے اور دوستی اور دشمنی رکھنے کو ہم کہتے ہیں عقیدہ ولا اور برا. ولا اور برا کا عقیدہ. ولا یعنی محبت، قلبی محبت، دل سے محبت کے ساتھ دوستی رکھنا غور کرنے کا مقام ہے. دھیان سے سنیے، ولا کہتے ہیں دل سے محبت کے ساتھ کسی سے دوستی رکھنا. صرف دوستی رکھنا ولا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس سے دل سے محبت بھی کریں اور اسی محبت کی وجہ سے آپ اس سے دوستی رکھیں، یہ ولا ہے. اور برا کسے کہتے ہیں؟ برا کہتے ہیں دل میں آپ اس سے نفرت کریں اور اس نفرت کی بنیاد پر آپ اس سے دور رہیں، اس سے برات کا اعلان کریں، آپ کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ. یہ ایک عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا اور شریعت کا، بڑا اہم عقیدہ ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس عقیدے کو اسلام اور ایمان کی ایک بڑی مضبوط کڑی سے تشبیہ دی ہے. اس عقیدے کا سیکھنا اور جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے. جہاں تک ولا کی بات ہے، مختصر میں یہ عقیدہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں بہت ہی مختصر انداز میں، ورنہ ایک رسالہ میں نے ترتیب دیا ہے اسی عنوان پر کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کا صحیح معنی اور مفہوم. اردو میں وہ کتاب ہے، بہت زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے، پتلا سا چھوٹا سا رسالہ ہے، تقریباً 20-25 صفحے کا. تو وہ اس میں تھوڑی تفصیلی بات ہے، لیکن میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس عقیدے کو بیان کرتا ہوں. جیسا کہ میں نے کہا، ولا دل سے محبت کے ساتھ کسی سے دوستی رکھنے کو کہتے ہیں، اور دل سے محبت کے ساتھ جہاں تک کسی سے دوستی رکھنے کا تعلق ہے، اس میں لوگ دو قسم کے ہیں. ایک تو مومن اور مسلم ہے، اور ایک کافر اور مشرک ہے نا. اور دوستی رکھنے کی بنیاد محبت ہے. آپ کسی سے محبت کریں گے تو اس محبت کی بنیاد پر دوستی رکھیں گے، کسی سے نفرت کریں گے اس نفرت کی بنیاد پر دشمنی رکھیں گے. تو یہ جو محبت ہے، محبت مومنوں اور مسلمانوں کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے اور کافروں کے ساتھ محبت رکھنے کا کیا معاملہ ہے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ جہاں تک کافروں سے محبت کرنے کا تعلق ہے تو کافروں سے ہر محبت حرام نہیں ہے، بلکہ ایک محبت ایسی ہے جو کفر ہے، ایک محبت ایسی ہے جو حرام ہے، ایک محبت ایسی ہے جو جائز ہے. کون سی محبت کفر ہے؟ اگر آپ کسی کافر سے اس کے کافر ہونے کی وجہ سے یا اس کے کافرانہ دین کی وجہ سے محبت کرتے ہوں تو آپ کی یہ محبت آپ کو کافر بنا دے گی. جیسے کوئی انسان کسی ہندو سے اس لیے محبت کرے کیونکہ اس کو دیوالی کا تہوار بہت پسند ہے. دیوالی کا تہوار یہ ان کے دینی معاملات میں آتا ہے نا، بلکہ ہندو مذہب کا شعار ہے، خصوصیت ہے، ایک خصوصیت والا عمل ہے. تو کوئی انسان اپنے کسی ہندو دوست سے اس لیے محبت رکھے کیونکہ اس کو دیوالی کا تہوار بہت پسند ہے، یا وہ ہندو مذہب کے کسی عمل سے محبت کر، کسی عمل کو پسند کرتا ہو، اس ہندوانہ عمل کی وجہ سے اگر کوئی انسان اس ہندو شخص سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کے دین کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، تو جیسے وہ کافر ویسے ہی یہ محبت کرنے والا بھی کافر. کسی سے دین کی محبت، دین کی بنیاد پر محبت نہیں کی جا سکتی، یہ کفر ہے. دوسری قسم، آپ کسی کافر سے اس کے دین کی وجہ سے محبت نہ کریں، کسی اور وجہ سے کریں، چاہے وہ وجہ کچھ بھی ہو. جیسے آپ کسی کافر سے اس لیے محبت کریں کیونکہ وہ بہت اچھا کرکٹر ہے، کیونکہ وہ بہت اچھا فٹ بالر ہے، کیونکہ وہ بہت اچھا ایکٹر ہے، کیونکہ وہ بہت اچھا سنگر ہے، اس وجہ سے آپ محبت کریں. یا آپ کسی کافر سے اس لیے محبت کریں کیونکہ وہ آپ کا بزنس پارٹنر ہے، یا وہ آپ کا کلیگ ہے، یا وہ آپ کا پڑوسی ہے، یا آپ کا اسکول میٹ یا کلاس میٹ ہے نا. اگر آپ دل سے کسی کافر سے محبت کرتے ہیں
کسی دنیاوی مقصد کے تحت، اس کے دین کی وجہ سے نہیں، تب بھی یہ حرام ہے، تب بھی یہ حرام ہے۔ میں ابھی اس کے ساتھ تعلق کیسا بنایا جائے اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، دل کی بات کر رہا ہوں، اور دل میں آپ کے کیا ہے یہ تو صرف اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، سامنے والا انسان نہیں جانتا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے آپ کسی کافر سے اس کے دین کی بنیاد پر بھی محبت نہیں کر سکتے، اگر کریں گے دل سے تو کافر ہو جائیں گے، اور دین کے علاوہ، اس کے مذہب کے علاوہ کسی اور وجہ سے بھی اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں، کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے، یا اس کے اندر کوئی ایسی خصوصیت ہے جیسے وہ سنگر ہے، کرکٹر ہے، فٹ بالر ہے، کچھ بھی ہے، اس وجہ سے اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کی وجہ علماء نے بیان کی ہے، یہ اس لیے حرام ہے کیونکہ یہ محبت دنیاوی کسی وجہ سے ان سے دل سے محبت کرنا، یہ محبت انسان کو پہلی قسم میں لے جا سکتی ہے، یعنی یہ محبت اس انسان کو اس کافر کے کفر کی وجہ سے محبت کرنے تک لے جا سکتی ہے۔ جیسے آپ کسی ایکٹر سے، کافر ایکٹر سے اگر محبت کریں کیونکہ بہت اچھا ایکٹنگ کرتا ہے، واہ کیا ادا ہے اس کی، محبت کریں آپ۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، نوجوان فین ہوتے ہیں، ارے آپ کس کے فین؟ ہم فلاں کے فین۔ اور فین فالوئنگ میں دو مسلمان ایک کافر کے فین ہونے کی وجہ سے آپس میں لڑ جاتے ہیں، جھگڑ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے معاشرے۔ تو یہ جو محبت ہے کہ وہ بہت اچھا ایکٹر ہے، یہ محبت اس لیے حرام ہے کیونکہ بہت ممکن ہے کہ یہ محبت آپ کو اس کافر ایکٹر کے مذہب سے محبت کرنے تک لے جائے۔ اس لیے یہ کفر تو نہیں ہے لیکن حرام ہے، حرام ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے، میں دلیل ذکر نہیں کر رہا ہوں فی الحال، اگر آپ کو دلیل دیکھنی ہے تو آپ وہ چھوٹا سا رسالہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری قسم، میں نے دو قسمیں بیان کر دی، کافر سے محبت کی پہلی قسم جو کفر ہے، اس سے اس کے مذہب کی وجہ سے محبت کرنا، اور کافر سے محبت جو حرام ہے، یعنی کسی دنیاوی کسی مقصد کے تحت یا اس کے اندر کوئی خصوصیت ہو اس کی وجہ سے آپ اس سے محبت کریں تو یہ حرام ہے۔ تیسری قسم کافر سے محبت کرنے کی، وہ ایسی محبت ہے جو فطری محبت ہو، ایسی محبت کسی کافر سے جسے ہم فطری محبت کہیں تو یہ محبت جائز ہے، اس پر پکڑ نہیں کی جائے گی۔ جیسے ایک باپ بیٹے ہیں، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، تو باپ کی بیٹے سے محبت جو ہوگی دل سے فطری محبت ہوگی، یہ محبت جائز ہے۔ بیٹا کافر، باپ اس سے محبت کر رہا ہے لیکن یہ محبت نہ اس کے دین کی بنیاد پر ہے، نہ دنیاوی کسی مقصد کے تحت ہے یا دنیاوی کسی معاملے کے تحت، بلکہ یہ فطری محبت ہے اور یہ انسان کے نیچر کے اندر شامل ہے، تو یہ جائز ہے۔ یا اس کا اپوزٹ کر لیجئے، بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، تو یہاں بیٹا باپ سے محبت کرے گا کیونکہ باپ اس کا باپ ہے، وہ گرچہ کافر ہے، لیکن اس محبت میں جیسا کہ ابھی ولا کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو وہاں یہ بات آئے گی کہ اگر دو باپ بیٹے ہیں یا دو رشتہ دار ہیں، ایک کافر ایک مسلمان، اور دونوں کے درمیان جو محبت ہے وہ فطری محبت ہے، یہ محبت تو جائز ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے کفر کی وجہ سے دل میں نفرت بھی ہونی چاہیے، اس کے کفر سے بھی اور اس انسان سے بھی، یہ بھی ہونی چاہیے۔ اور اس کی مثال آپ کو بہت ملے گی، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی مثال لے لیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا نا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو آواز دی، کہا آ جاؤ، سوار ہو جاؤ ہماری کشتی پر۔ تو ان کا یہ آواز دینا، پھر اس کے بعد جب وہ بچہ ڈوب گیا، یعنی ان کا بیٹا ڈوب گیا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو نے کہا تھا میرے خاندان میں کوئی آدمی برباد نہیں ہوگا، میرا بیٹا تو برباد ہو گیا۔ تو پھر اللہ نے ڈانٹا، کہا کہ وہ تیرا بیٹا بڑا بدعمل بیٹا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو آواز دی وہ فطری محبت کی بنیاد پر آواز دی۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ آمنہ، حضرت آمنہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ مجھے اپنی والدہ کی ان کے حق میں استغفار کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اجازت نہیں ملی نا، زیارت کی اجازت ملی کہ ہاں آپ قبر پر آ سکتے ہیں لیکن ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے
آنسو جاری ہو گئے. وہ کس چیز کے آنسو تھے؟ وہ اسی محبت کے آنسو تھے جو ایک باپ ایک بیٹے کو اپنی ماں سے ہوتی. تو کسی کافر سے آپ محبت اگر فطری اور یعنی انسان کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کی بنیاد پر کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر وہ کافر ہے تو اس کے کفر کی وجہ سے اس سے اور اس کے کفر سے نفرت بھی ہونی چاہیے. اور جہاں تک ولا کی بات ہے یعنی نفرت کرنا، تو آپ کو اتنی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہر کافر سے اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے کفر سے اور اس کافر سے، دونوں سے آپ کے دل میں نفرت ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے. اور میں پھر کہتا ہوں، نفرت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے لڑائی کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے، یہ دل کی بات ہے. سلوک اس کے ساتھ کیسا کیا جائے اس پر ابھی ہماری بات ہوگی. اور جہاں تک مسلمان سے آپ محبت کریں کہ نفرت کریں، تو اس میں بھی مسلمانوں کی 3 قسمیں. پہلی قسم وہ مسلمان اور وہ مومن جو خالص پکے سچے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور ان میں سب سے پہلے انبیاء کرام آتے ہیں. اور انبیاء کرام میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا درجہ ہے، اور اس کے بعد جو صدیقین اور شہداء اور صالحین لوگ ہیں امت کے، ان کا درجہ ہے. ان تمام لوگوں سے خالص محبت کرنی ہے آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور تمام صحابہ سے خالص محبت کرنی ہے. ایک ذرے کے برابر بھی اگر دل میں بغض رہا، نفرت رہی، تو ایمان برباد ہے. اندازہ لگائیے جو لوگ آج صحابہ کرام کے خلاف بدزبانیاں کرتے ہیں اور ان کے خلاف بولنا اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں، ان کے ایمان کا کیا حال ہے. بہت برا حال ہے، ختم ہے ان کا ایمان، برباد ہے وہ لوگ. تو سب سے پہلی قسم مسلمانوں کی کہ جو پکے سچے خالص مومن اور مسلمان ہیں، انبیاء کرام اور صحابہ عظام. تو ان لوگوں سے ہمیں خالص محبت کرنی ہے اور ہم ان سے نفرت نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کی پہلی قسم ہو گئی. مسلمانوں کی دوسری قسم وہ مسلمان جو پکے مومن نہیں ہیں، جن کے اندر ایمان بھی ہے اور نافرمانی بھی ہے، گناہ بھی ہے اور بدعات بھی ہیں، جن کے اندر دونوں چیزیں، ایمان بھی ہے اور وہ اللہ کے نافرمان بھی ہیں. جیسے کوئی انسان ہے، مومن آدمی ہے، کافر نہیں ہے، لیکن شرابی ہے، شراب پیتا ہے. یا کوئی آدمی ہے جو بدعت انجام دیتا ہے اور اس کی بدعت کی وجہ سے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا، کیونکہ اگر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا تو وہ پہلی کیٹیگری میں چلا جائے گا، یعنی کافر ہو جائے گا، ہے نا. جب تک مسلمان باقی، ایمان بھی ہے اور ایمان کے مخالف اشیاء بھی موجود ہیں، نافرمانی ہے، معصیت، گناہ ہے، بدعات ہیں، تمام چیزیں. تو ایسے لوگوں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں سے ایمان کی وجہ سے ان سے محبت بھی رکھنی ہے اور ان کی نافرمانی اور گناہ اور بدعات کی وجہ سے ان سے نفرت بھی رکھنی ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے؟ جتنا ایمان ہے اتنی محبت، جتنی نافرمانی اور بدعات ہے اتنی نفرت. اب اگر ان کے ہاں گناہ زیادہ ہے، بدعات زیادہ ہے، اس کا پلڑا بھاری ہے، تو ہمارے دل میں نفرت کا پلڑا بھاری ہوگا اور محبت بھی رہے گی لیکن نیچے رہے گی. اور اگر ان کے ہاں ایمان کا پلڑا زیادہ بھاری ہے لیکن ان کے ہاں گناہ اور بدعات کا پلڑا ہے لیکن وہ تھوڑا سا نیچے، وہ بہت زیادہ بدعات میں مشغول نہیں ہے اور وہ بہت نافرمان شخص نہیں، تو ایسی صورت میں محبت کا پلڑا بھاری رہے گا. یہ دل کی بات ہو رہی ہے. تو یہ مسلمانوں کی دوسری دو قسمیں ہو گئی. ایک تو پکے سچے خالص مسلمان، ان سے صرف محبت رکھنی ہے، نفرت نہیں کر سکتے. دوسرے وہ مسلمان جو ملے جلے اعمال والے ہیں، ایمان بھی ہے اور نافرمانی اور گناہ بھی ہے، تو ان سے ان کے ایمان کے بقدر جتنا ایمان ہے اتنی محبت رکھنی ہے، جتنی معصیت اور گناہ اور بدعات ہیں اتنی نفرت رکھنی ہے. تو ان میں سے جو زیادہ ہوگا اس کا پلڑا بھاری رہے گا. 2 قسمیں ہو گئی. تیسری قسم ایسے مسلمان، اچھا یہ جو دونوں قسمیں ہیں، پہلے نمبر 1 پکے اور سچے خالص مسلمان، تو ان کے ایمان سے بھی محبت رکھنی ہے اور ان لوگوں سے بھی محبت رکھنی ہے. اور دوسری قسم میں جو لوگ ہیں ملے جلے اعمال والے، تو ان کے ایمان سے محبت رکھنی ہے اور ان لوگوں سے بھی
محبت رکھنی ہے لیکن ان کے ایمان کے حساب سے، اور ان کے جو نافرمانی اور گناہ والے اعمال ہیں ان سے نفرت رکھنی ہے، اور ان لوگوں سے بھی ان کے گناہ والے اعمال کے حساب سے نفرت رکھنی ہے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے صرف عمل سے نفرت رکھنی ہے، ان لوگوں سے نفرت نہیں رکھنی۔ اور یہ دو قسم کے لوگ، پہلے وہ مجتہد علماء ہیں جنہوں نے کوشش کی حق بات تک پہنچنے کی لیکن پہنچ نہیں سکے، غلطی ہو گئی، پھسل گئے، اپنی کوشش کے بقدر انہوں نے اپنی استطاعت کے بقدر انہوں نے کوشش کی لیکن حق بات تک وہ نہیں پہنچ سکے، تو اگر ان کے یہاں کچھ گمراہیاں پائی جاتی ہیں تو ہم ان گمراہیوں سے نفرت کریں گے، اس امام سے نفرت نہیں کریں گے۔ یا کوئی ایسا آدمی ہے جو گمراہی میں ہے، بدعت انجام دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لیکن جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، جہالت کی وجہ سے نہیں معلوم اس کو۔ کوئی آدمی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں شراب بالکل سر عام پی جاتی ہے اور اس کے کان تک شریعت کا یہ فرمان نہیں پہنچا کہ شراب حرام ہے، تو جہالت میں پی رہا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اس انسان سے ہم محبت رکھیں گے لیکن اس کے شراب نوشی والے عمل سے نفرت رکھیں گے، اس انسان سے نفرت نہیں رکھیں۔ تو یہ تین قسمیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کافروں کی بھی تین قسمیں، محبت کرنے کی تین بنیادیں، اور مسلمانوں میں بھی مسلمانوں کی تین قسمیں ہیں کہ ان سے کیسی محبت اور نفرت کی جائے، اس کا میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں تذکرہ کیا۔ اب سوال بچ جاتا ہے، یہ تو دلی اور قلبی محبت کی بات ہے نا، اب ان لوگوں سے ہم ظاہری سلوک کیسا اختیار کریں، ان کے ساتھ اپنا بیہیویئر کیسا رکھیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق اور تعامل کیسا ہو، اس کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسی کو ہم اس محبت یا نفرت کی بنیاد پر ولا اور برا سے تعبیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر آگے کی جو باتیں ہیں، یعنی دین کے تین بنیادی اصول اور تین بنیادی چیزیں، ان پر ہم انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو شروع کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔